السلام علیکم ناظرین، میں سید خالد شہباز، آپ دیکھ رہے ہیں گواہ نیوز۔ شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخانہ ریمارکس کے خلاف کرناٹک کے شہر بنگلور کے حالات کشیدہ ہیں۔ گستاخ کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں نے عوام سے امن کی اپیل کی ہے۔ یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ وقفے سے بعض شرپسند عناصر اس ملک کے ماحول کو بگاڑنے کے لیے دوسروں کے مذہبی جذبات کو مجروح کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو صبر تحمل سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ ممتاز صحافی جناب شاہد اعظم نے بنگلور سے اطلاع دی ہے کہ اگر پولیس بروقت خاطی کے خلاف کارروائی کرتی تو حالات اس قدر خراب نہ ہوتے۔ بنگلور میں گزشتہ 20 برس کے دوران اس قسم کا یہ چھٹا واقعہ ہے۔ 120 سے زائد نوجوانوں کی گرفتاری اور فائرنگ میں ہلاکتوں کی وجہ سے ایک فرقے میں رنج و غم کی لہر ہے، جبکہ اس سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کا غم و غصہ ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ تمام فسادات اور گڑبڑ کی جڑ نوین کی ماں کو ہنگامہ آرائی کرنے والوں سے مسلمانوں نے بچایا۔ اس نے انگریزی اخبار کو انٹرویو میں یہ بات کہی۔ واضح رہے کہ کانگریس کے رکن اسمبلی اکھنڈ سرینیواس مورتی کے بھتیجے پی نوین نے یہ گستاخانہ حرکت کی تھی۔ امیر شریعت کرناٹک مولانا صغیر احمد رشادی نے اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے امن کی اپیل کی ہے۔ 25 اکتوبر 2018 کو یورپین یونین کی عدالت برائے انسانی حقوق نے بھی اپنے تاریخ ساز فیصلے میں پوری دنیا کو بتایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی دوسرے نبی کی شان میں توہین آمیز بات کہنا یا لکھنا آزادی رائے نہیں، بلکہ اس سے لوگوں میں نفرت و عداوت پیدا ہوتی ہے، اور اس طرح کے واقعات سے دنیا میں امن و امان کے بجائے عدم رواداری اور عدم تحمل میں اضافہ ہی ہوگا۔ اس سے قبل ہالینڈ میں ایک شخص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے متعلق کارٹون بنانے کا مقابلہ منعقد کرنا چاہتا تھا، لیکن مسلمانوں کے پرامن احتجاج کے بعد اسے اپنے فیصلے سے رجوع کرنا پڑا۔ مولانا محمد نجیب قاسمی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ دنیا کی موجودہ صورتحال کو سامنے رکھ کر وہ تمام مسلمانوں سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی عملی زندگی میں لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے میں اپنی صلاحیتیں لگائیں۔ سید الانبیاء اور سید البشر کو مختلف طریقوں سے ستایا گیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کی اہم ذمہ داری کو استقامت کے ساتھ بحسن خوبی انجام دیتے رہے۔ ہمیں ان واقعات سے یہ سبق لینا چاہیے کہ گھریلو یا ملکی یا عالمی سطح پر جیسے بھی حالات ہمارے اوپر آئیں، ہم ان پر صبر کریں اور اپنے نبی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ سعودی عرب اور پاکستان میں اختلافات ختم ہونے کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔ پاکستانی میڈیا کی بات پر یقین کیا جائے تو پاکستانی فوجی سربراہ جنرل باجوہ سے ملاقات کے بعد پرنس محمد بن سلمان کے رویے میں تبدیلی آئی ہے، اور انہوں نے اسلام آباد میں OIC کے وزرائے خارجہ کے اجلاس سے اتفاق کیا۔ اس اجلاس میں فلسطین اور کشمیر کے مسئلے پر تبادلہ خیال ہوگا۔ اطلاعات کے مطابق پاکستان نے دھمکی دی تھی کہ وہ OIC کی تقسیم کرتے ہوئے ایک نیا اسلامی بلاک قائم کرے گا۔ دوسری طرف سعودی عرب نے پاکستان کو تیل کی سپلائی روک دی تھی اور قرض دیا گیا $1 ارب واپس طلب کر لیا تھا۔ دکن وقف پروٹیکشن سوسائٹی کے زیر اہتمام جناب خان لطیف محمد خان کا تعزیتی جلسہ 12 اگست کی شام میڈیا پلس آڈیٹوریم میں منعقد ہوا۔ جناب محمد علی شبیر، ظفر جاوید، ظہیر الدین علی خان، عزیز پاشا، وی ہنمنت راؤ نے خان صاحب کو خراج عقیدت پیش کیا۔ جناب عثمان الحاجری نے خیر مقدم کیا اور جناب سید وقار الدین کا پیغام سنایا۔ کووڈ کے مریضوں کے لیے ایک ہفتہ طویل پلازما ڈونیشن کیمپ 16 اگست سے 22 اگست تک صبح 10 بجے تا 6 بجے شام NTR میموریل ٹرسٹ بلڈ بینک بنجارہ ہلز روڈ نمبر 2 پر منعقد ہوگا۔ پروفیشنل سولیڈیریٹی فورم حیدرآباد کے صدر عبدالجبار نے میڈیا پلس میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس میں یہ بات بتائی۔ ایک روزہ بلڈ ڈونیشن کیمپ 15 اگست کو شہر حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں منعقد ہوگا۔ پریس کانفرنس میں جناب عبدالقدیر، امیر جماعت اسلامی گوشہ محل، جنید اور اقبال رضوی بھی موجود تھے۔ یہ تھی آج کی کچھ اہم خبروں پر نظر۔ دیکھتے رہیے گواہ نیوز۔